السلام علیکم ویورز، آج ہم نے بات کرنی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ ایران کے ایک شہر رام ہرمز میں پیدا ہوئے۔ ایران کے عام مذہب کے مطابق یہ اور ان کے والد بھی آتش پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آتش پرستی کوئی صحیح بات نہیں معلوم ہوتی۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، لیکن باپ کسی طرح بھی آتش پرستی چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا۔ بالآخر تنگ آ کر انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑا اور شام چلے گئے، یہ سوچ کر کہ نصرانی مذہب کم از کم آتش پرستی سے بہتر ہے۔ ایک نصرانی عالم کے پاس مقیم ہو گئے اور اس کی خدمت میں رہنے لگے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو دوسرے عالم کے پاس چلے گئے، دوسرے کے انتقال کے بعد تیسرے کے پاس اور تیسرے کے بعد چوتھے کے پاس۔ ان میں سے کسی نے ہمدردی کی، کسی نے تکلیف پہنچائی، ہر ایک عالم کی انہوں نے الگ الگ تفصیل بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر بھی بہت بڑی لمبی عطا فرمائی تھی، تقریباً 300 سال۔ بالآخر 8-10 آدمیوں سے منتقل ہونے کے بعد ایک نصرانی عالم کے پاس پہنچے جو ان سب سے بہتر تھا، حسن سلوک کے معاملے میں بھی اور دینی اعتبار سے بھی صحیح آدمی معلوم ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے مرنے کے وقت قریب آ گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اب آپ بھی رخصت ہونے والے ہیں تو بتائیں کہ میں آپ کے بعد کہاں جاؤں؟ اس نے کہا کہ اب تمہیں کسی اور آدمی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا وقت قریب آ گیا ہے۔ مجھے اتنا پتہ ہے کہ عرب کے ایک ایسے علاقے میں ہوں گے جہاں نخلستان زیادہ ہیں، میں تمہیں ان کی علامتیں بتا دیتا ہوں۔ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے اور ان کے شانہ مبارک پر مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 علامتیں تمہیں بتائی ہیں، اگر وہ تمہیں مل گئے تو سمجھنا یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، پھر ان کے ساتھ زندگی گزارنا۔ یہ وصیت کر کے نصرانی عالم کا انتقال ہو۔ اب ان کا عرب جانے کا ارادہ ہوا، ایک قافلہ جا رہا تھا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ میں عرب جانا چاہتا ہوں، انہوں نے شامل کر لیا۔ راستے میں قافلے کے متعلق بھی بڑے قصے ہیں۔ انہوں نے غداری کر کے ان کو غلام بنایا، پھر ایک بازار میں لے جا کر بیچ دیا۔ مدینہ منورہ کے ایک یہودی نے ان کو خرید کر مدینہ منورہ لے آیا۔ اس طرح یہ مدینہ منورہ پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں نخلستان بہت ہے اور یہ ہے بھی عرب کا علاقہ، اس لیے سمجھ گئے یہی مطلوبہ جگہ ہے جس کی میرے استاد نے پیشن گوئی کی تھی، شاید وہ یہی جگہ ہے، اس لیے بہت خوش ہوئے۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہودی بڑا کٹر اور سخت تھا، بڑی سخت خدمت لیتا۔ انہوں نے سوچا اب اس طرح زندگی گزارنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے بندوبست کریں گے، چنانچہ اس نے یہودی کی خدمت شروع کر دی۔ آگے خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک دن فرمایا کہ ایک دن اس یہودی کی خدمت کے دوران میں اس کے باغ میں تھا، اس نے مجھ سے کہا کھجوروں کے درخت پر چڑھ جاؤ اور کھجوریں توڑو۔ میں درخت سے کھجوریں توڑ رہا تھا اور میرے آقا درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اتنے میں اس آقا کا کوئی چچا زاد بھائی آیا اور آ کر کے کہنے لگا، اللہ ان بنو کیلا کے لوگوں کو ہلاک کر۔ کعبہ میں ایک آدمی آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور سب اس کے گرد اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں چونکہ پہلے سے انتظار میں تھا، اس لیے میرے کان میں جب یہ آواز پڑی کہ لوگ ایک ایسے شخص کے گرد اکٹھے ہو رہے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ سنتے ہی میرے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی اور مجھ سے یہ رہا نہ گیا اور میں درخت سے نیچے کود پڑا اور اپنے آقا سے اجازت چاہی، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ذرا کام ہے۔ وہ چونکہ بڑا سخت تھا اس لیے کہا، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ کہتے ہیں میں اس کو بہت منت سماجت کی، مجھے تھوڑی دیر کی چھٹی دے دو، لیکن اس نے کہا جب ساری کھجوریں نہیں اتار لوگے جب تک، اس وقت تک نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ وہ دن میں نے بڑی مشکل سے گزارا۔ کھجوریں کاٹ کر شام کو جب چھٹی کا وقت ہوا تو میں نے تھوڑی سی کھجوریں ہاتھ میں لے لی اور کعبہ پہنچ گیا، جہاں کے لوگ کہہ رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بیٹھے ہیں۔ میں جا کر خدمت میں پیش ہوا اور کہا آپ
سب لوگ مسافر اور حاجت مند ہیں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں کچھ صدقہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم صدقہ نہیں کھاتے، جو مستحق ہے ان کو دینا تو دے دو۔ اس طرح نصرانی عالم نے جو 3 علامات بتلائی تھیں ان میں سے پہلی علامت ظاہر ہو گئی۔ پھر اٹھ کر آئے اور دوسری بار کچھ اور چیز لے کر گئے اور کہا یہ کچھ ہدیہ لے کر آیا ہوں، اگر آپ قبول فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، دوسری علامت بھی ظاہر ہو گئی۔ پھر تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ یہ سامنے بیٹھنے کی بجائے پیچھے بیٹھنے کے لیے آنے لگے۔ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح مہر نبوت کی زیارت ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی علم ہو گیا کہ یہ اس فکر میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شانہ ورق سے چادر ہٹا دی۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر مہر نبوت پر پڑی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مہر نبوت دیکھ لی تو اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکا اور آگے بڑھ کر مہر نبوت کا بوسہ دیا، اور میرے آنسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر برس پڑے۔ عرصے سے اسی انتظار میں تھا کہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی۔ جب منزل نظر آ گئی تو آنسوؤں کو روکنا ممکن نہ رہا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ایمان لے آیا اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لے آیا ہوں، لیکن ایک یہودی کا غلام ہوں۔ زبردستی کی غلامی ہے، کیونکہ غلامی کی حقیقت تو کوئی نہیں تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس یہودی سے مکاتبت کا معاملہ کر لو، کچھ پیسے ادا کر کے آزاد ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ یہودی کے پاس گئے اور جا کر کہا میرے ساتھ مکاتبت کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جو بدل مکاتب یہ 300 اوقیہ چاندی ہے اور 100 کھجور کے درخت لگاؤ۔ جب وہ درخت جوان ہو جائیں گے اور ان میں سے پھل آ جائے گا تو تم آزاد ہو۔ انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس نے ایسی بدل کتابت مقرر کر دی ہے، ساری عمر ادا نہ کر سکوں۔ کھجور کے 100 درخت لگانے ہیں اور جب ان پر پھل آ جائے، کھجور کا پھل سب سے زیادہ دیر میں آتا ہے اور اوپر سے 300 اوقیہ چاندی بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا سلمان کی مدد کرو، جس کے پاس کھجور کے پودے ہوں ان کو دے دو۔ لوگوں نے پودے دینے شروع کیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان کل اپنے باغ میں جمع ہو جانا، میں آؤں گا، وہاں درخت لگائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ جو پودے اکٹھے کیے گئے تھے وہ لگانے شروع کر دیے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم رہنے دو۔ پورے 100 پودے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لگائے اور لگانے کے بعد دعا فرمائی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے پودے لگائے ہیں، ایک آدھ پودا میں لگا دوں۔ چنانچہ ان 100 پودوں کے علاوہ ایک آدھ پودا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے لگا دیا۔ جو 100 پودے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے، سال بھر میں 100 کے 100 پھل لے آئے، جبکہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا درخت ان پہ ابھی پھل کا نام و نشان تک نہ تھا۔